السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ڈسکس کریں گے 7th اردو جو نیو بک ہے نا اس کے بارے میں۔ تو یہاں پہ دیکھیے لیسنس پورے سیم 1 کے اندر 6 لیسنس موجود ہیں، 6 لیسنس ہے۔ ایک آ کے پی کرے اخلاق، 2 جو بھی ہوگا بھلا ہی ہوگا، 3 وطن کی شان، چوتھا آ کے دانائی، 5واں آ کے علم، 6واں آ کے ہمارے تہوار کے اندر یہ لسٹ جو موجود ہے سرسری مطالعے کے اندر، تو اس کے بارے میں۔ تو فرسٹ آف آل آج ہم جو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ آ کے شاعر یا شعراء کا تعارف ہو سکتا، شاعر اور شعراء کا تعارف، جو ہم لوگ کرداروں کا جائزہ اور شاعر اور شعراء کا تعارف، ان کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ تو دیکھیے فرسٹ لیسن آ کے آپ کو پی کرے اخلاق، اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ ماہر القادری۔ تو یہاں پہ دیکھیے اس کا مقصد کیا ہے۔ فرسٹ آف آل سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام و مرتبے سے طلباء کو واقف کروانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کے اسوہ حسنہ سے واقف کروانا، انسانی تعلقات، ہمدردی، باہمی امداد اور انسانی اقدار سے واقف کروانا، طلباء کو صنف نعت اور سلام سے واقف کروانا اس سبق کے اہم مقاصد ہیں۔ تو اس سبق کو کیوں رکھا گیا ہے یہاں پہ مقصد بتا چکے ہیں۔ تو ہم لوگ کو امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی کہ ان کا اصل نام، ان کی پیدائش کہاں پہ ہوئی ہے بول کے۔ تو مین دیکھیے ان کا نام، ان کا تخلص بھی وہی ہے اور قلمی نام بھی وہی ہے، ماہر القادری، ماہر القادری۔ تو یہاں پہ ایسا نشان اگرچہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو وہ کیا ہو جاتا، ان کا تخلص ہوتا ہے۔ اصل نام دیکھیے منظور حسین، کیا ہے ان کا نام؟ منظور حسین۔ تو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے، ماہر، میم سے ماہر قادری، میم سے منظور حسین۔ تو ایسا ہم تھوڑا بہت ہنٹ رکھ لے کے یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ان کی پیدائش دیکھیے 1907 کیسر کلاں، ضلع بلند شہر، اتر پردیش۔ تو ان کی پیدائش کہاں پہ ہوئی؟ اتر پردیش میں ہوئی۔ تو ماہر القادری ان کا تخلص اور قلمی نام ہے، تو ان کا پورا نام آ کے اصل نام منظور حسین ہے۔ تو انہوں آ کے 1907 میں کیسر کلاں کے اندر، ضلع بلند شہر، اتر پردیش کے اندر ان کی پیدائش ہوئی۔ تو وفات ان کی کب ہوئی بولے تو 1978، 1907 ان کی پیدائش ہے اور 1978 تو یہ ان کی وفات ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ سمپل سے اور ایک ہم لوگ شارٹ ٹرک سے یاد رکھ سکتے، دیکھو اس کو، ہم 7th کلاس کی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو 7th کلاس کی کتاب کے اندر سب سے پہلا جو لیسن موجود ہے وہ آ کے آپ کو پی کرے اخلاق ہے، اس کے لکھنے والے ماہر القادری ہیں اور وہ ان کا اصل نام منظور حسین ہے۔ تو 7th کلاس بولتے فرسٹ لیسن ہمارا 7th ہے نا، تو 1907 بول کے آپ یاد رکھیں، اوکے۔ اور ان کی وفات آ کے 7 ہو گیا اور 8، 7/8 1978۔ کیسا بھی کریں آپ، کچھ ہنٹ وغیرہ رکھ کے آپ اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، کس کے ذریعے سے آپ کو مائنڈ پہ پریشر نہیں پڑتا بلکہ ایزی سے آپ کو یاد رہتا۔ کتابیں دیکھیے، ذکر جمیل، ظہور قدسی، طلسم حیات، محسوسات ماہر، نغمات ماہر، نقش توحید، جذبات ماہر۔ آلریڈی ہم لوگ ماہر بولے تو ان کا تخلص بول کے معلوم ہے، تو ماہر ماہر جو 3 چیزیں یہاں پہ آ چکے ہیں، اس کو ہم لوگ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو ہم لوگ کو یاد رکھنے کی چیزیں یہاں پہ 4 کتابیں ہیں، ذکر جمیل، ظہور قدسی، طلسم حیات، نقش توحید بول کے۔ تو دیکھو یہاں پہ آپ کو یہ 4 کتابیں یاد رکھیے، جس کے ذریعے سے یہ کس کی کتاب ہے بول کے ایک آپ کو مطلب ایک خیال آ جاتا، اچھا یہ ماہر قادری کی کتابیں ہیں کیا بول کے۔ تو ایسا آپ 1 سے 4 مرتبہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں اور کچھ نہ کچھ ایک ہنٹ کے ذریعے سے آپ اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، جیسے کہ منظور ہے تو ظہور، مطلب کچھ بھی آپ کو ہنٹ رکھنے یاد رکھنے کا یہاں پہ، طلسم، ذکر جمیل، ظہور قدسی، طلسم حیات، نقش توحید، یہ پورے کیا ہیں بولے تو آپ کے ان کی کتابیں جو ہیں ماہر القادری کے ہیں۔
تو ایک مرتبہ پھر سے ہم لوگ ریپیٹ کریں گے. پیکر اخلاق جو لکھنے والے ہیں تخلص جو قلمی نام ان کا ماہر القادری ہے. اصل نام ان کا منظور حسین ہے. ان کی پیدائش 1907 کیسر کلاں ضلع بلند شہر اتر پردیش اور ان کی وفات 1978. تو 7th کلاس یعنی کہ 1907 بول کے ہم پیدائش یاد کرے تھے اور ان کا وفات 1978. تو ان کی کتابیں دیکھیے آپ. ذکر جمیل، ظہور قدسی، طلسم حیات، نقش توحید. تو یہ یاد رکھنا ہے آپ کو. اور یہ ماہر ماہر بلکہ جو آخر میں آئے ہیں نا، محسوسات ماہر، نغمات ماہر، نقش توحید، جذبات ماہر. تو یہ ماہر ماہر بلکہ اگر آپ کو آخر میں آ رہا ہے تو وہ آ کے آپ کو یہ ماہر القادری جی کی کتابیں ہیں، ہم ایزی سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. تو پیکر اخلاق کے اندر آپ کو یہاں پہ موجود ہے کچھ نظم کی صورت میں یا کچھ اشعار کی صورت میں. ہم لوگوں کو وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ہم لوگوں کو یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر معنی کیا ہے، مطلب کون سے معنی ہیں بول کے. تو اس کے اندر ہم معنی کو بھی دیکھ لیں گے اس کے اندر، لیکن ہم شعرا کا تعارف پڑھ رہے نا تو معنی کو ہم بعد میں دیکھیں گے گرامر کے پوائنٹ کے اندر. تو ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا موجود تھا بول کے، جو خلاصہ ہے نا وہ کیا موجود تھا. آپ کو پتہ ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منظوم تعریف، توصیف، مدحت اور ثنا کرنے کو نعت کہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی تعریف کرنے کو جو لکھا، ان کی تعریف میں جو کہے گئے شعر ہوتے ہیں اس کو ہم نعت کہتے ہیں. اور حمد کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لکھی گئی نظم کو ہم حمد کہتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیے آپ، ہم لوگ شعراء کا تعارف پڑھ لیے جو ہم لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو یہاں پہ آپ ایک نظم دیکھ سکتے ہیں. یہ نظم کے نیچے آپ کو کوئی رائٹر کا نیم نہیں ہے تو ہم لوگوں کو پڑھنے کی اس میں نہیں ضرورت رہتی. تو ہم تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں. یہ پڑھیے اور لطف اٹھائیے کے اندر ہے محنت کی کمائی. ہمیشہ محنت کی کمائی کیسی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے نا. محنت کی کمائی کبھی ضائع نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت دیتے. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو علم ایسا حاصل کریں جس کے ذریعے سے ہم لوگ کسی کو ہماری طرف سے کوئی نقصان نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی ٹھوس نہ پہنچائے. ایسا علم ہم لوگ مطلب حاصل کریں گے جو وہ علم دوسروں کو روشن دار بنے. یعنی کہ ایک ایز اے ٹیچر ہم بچوں کے لیے بچوں کی مستقبل کو اچھی طرح سے سنوارنے کی کوشش کریں. تو سیکنڈ لیسن ہے ہمارا جو بھی ہوگا بھلا ہی ہوگا. یعنی کہ جو بھی ہوتا اللہ کے مطلب اللہ جو بھی کرتے ہمارے لیے اچھا کرتے بولتے نا، جو بھی ہوگا بھلا ہی ہوگا. تو اس کے اندر مقصد یہ چھپا ہوا ہے کہ سچائی اور ایمانداری پر ہمیشہ قائم رہنا، وقت اور حالات کے اعتبار سے زندگی گزارنا، صبر کرنا، دانش مندی اور ذہانت سے حالات کا سامنا کرنا، حاضر جوابی سے کام لینا وغیرہ جیسی صلاحیتوں کو طلباء میں فروغ دینا ہے. تو یہاں پہ دیکھیے آپ، صبر سے کام لینا. جو بھی ہوگا بھلا ہوگا کب بولتے؟ جلدی میں ہم کوئی کام کرتے رہتے تو بولتے نہیں کرنا ایسا کام. جو بھی ہوتا ہم لوگ کے پاس آنا ہے بولے تو کیسا بھی پھر کے آتا، تو اس کے لیے ہم صبر کرنا بول کے. اور وقت اور حالات کے اعتبار سے زندگی گزارنا، سچائی اور ایمانداری پر ہمیشہ قائم رہنا. اس لیسن کے ذریعے سے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں اور ہم بھی سیکھتے ہیں. یہ کہاں سے لیا گیا ہے بولے تو یہ کہانی انٹرنیٹ پر دستیاب ای اسٹوری سے اس کو لیا گیا ہے. تو یہاں پہ سٹوری کیا ہے بولے تو آپ کو بہت عرصے ایک بادشاہ رہتا تھا. کون رہتے تھے؟ بادشاہ رہتا تھا. ان کے کیا ہوا تھا بولے تو بادشاہ اپنے دربار میں ذہین افراد کو رکھنا پسند کرتا تھا. اب ہر کوئی بادشاہ بھی اپنے دربار میں کیا رکھنا پسند کرتے؟ بہت ہی انٹیلیجنٹ جو شخصیات کے رہتے، ہر ایک فیلڈ سے تعلق رکھتے رہتے، ان کو ہی رکھنا پسند کرتے نا. تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وزیر کی عادت تھی کہ اس کے پاس ایک وزیر تھا. اس کی عادت تھی کہ جو بھی کام وہ دیکھتا ہے چاہے اچھا ہو یا برا فوراً کہہ دیتا کہ جو بھی ہوگا بھلا ہی ہوگا. تو ایسا دیکھتا اور کہہ دیتا تھا ایسا وزیر ان کا. تو یہاں پہ کیا ہوا تو بادشاہ اپنی بہادری کے واقعات سناتے ہوئے اچانک غمگین ہو گیا اور کہنے لگا آج میں تم سے اپنا غم بانٹ کر ہلکا کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے مجھے نعمت سے نوازا ہے، بے حساب مال و دولت اور سلطنت عطا کی ہے، اس نے جمال بھی دیا. تو یہاں پہ کیا ہو رہا تھا بولے تو
ایسا میری انگلی چلی گئی ہے، میری انگلی شکار کے وقت کٹی، مطلب ایسا کٹ گئی تھی، بول کے بولتے ہی کیا بولتا بولے تو وزیر اٹھ کے جو بھی ہوگا بھلا ہوتا ہوگا بول کے بولتا. اس کو اتنا غصہ آتا کہ میں غم کر رہا ہوں، ان دیکھے تو ایسا بولتا ہے کیا بول کے. تو اس کو خید خانے میں لے کے چل جاتے وزیر کو، اور یہ آ کے دوسرے دن شکار کے لیے نکلتا. تو شکار کے لیے نکلنے کے بعد وہاں پہ قبیلے کے جو لوگ ہوتے نا، ان کو راجا کو پکڑ لے کے جاتے بلی کرنے کے لیے، یعنی کہ قربانی کرنے کے لیے. تو قربانی میں رول کیا رہتا بولے تو لوگوں کا رول کیا ہوتا بولے تو مطلب جو بھی شخص ہے اس کا کوئی بھی اعضا کٹا ہوا نہیں رہنا. اگر کٹا ہوا رہا تو وہ بلی کے لیے لائق نہیں رہتا بول کے. لیکن اس کی جو انگلی کٹی ہوئی تھی نا، وہ انگلی کٹی ہوئی تھی، تو لاسٹ موقع پہ جو وہاں کا جو سردار ہے وہ کٹی ہوئی انگلی کو دیکھ لیتا اور ان کو چھوڑ دیتا، یہ اہل نہیں ہے قربانی کے لیے بول کے. تو ایسا آ کے اس سے ہم لوگوں کو کیا معلوم ہوا بولے تو، جب آ کے وزیر کی باتیں بادشاہ کو یاد آتی کہ وزیر نے کہا، یہاں پہ وزیر کو آ کے مطلب اس کو دیکھو، آج میں تمہیں قید سے آزاد کرتا ہوں اور دوبارہ اپنا مشیر خاص مقرر کرتا ہوں، مگر ایک بات بتاؤ کہ جب تم کو قید کیا جا رہا تھا تب بھی تم یہی کہے جا رہے تھے کہ جو بھی ہوگا بھلا ہی ہوگا. بتاؤ تمہیں قید کی سزا دی گئی تو ایسے میں کیا بھلائی تھی؟ وزیر نے کہا، جہاں پناہ اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے، اللہ کی حکمتوں کو ہم جیسے حقیر نہیں سمجھ سکتے، انسان سمجھ نہیں سکتے، ہم جلد بازی میں فیصلے کرتے ہیں. حضور اگر آپ مجھے قید نہ کرتے تو یقیناً میں آپ کے ساتھ شکار میں ہوتا، اور شکار کے دوران آپ کے ساتھ شکاری مجھے بھی قید کر لیتے، اور قبیلے والے آپ کی کٹی ہوئی انگلی دیکھ کر آپ کو چھوڑ دیتے، اگر آپ کی جگہ میری بلی دے دیتے تو ساتھ میں جاتے تو ان کی بلی ہو جاتی نا. تو اللہ کا شکر ہے آپ جو مجھے ایسا کیے ہیں، بہت اچھا کیے بول کے. ظاہر ہے جہاں پہ جہاں آپ کا بھلا ہوا وہیں میرا بھی بھلا ہوا، اسی لیے میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ جو بھی ہوگا بھلا ہی ہوگا. تو یہ لیسن سے ہم لوگوں کو کیا معلوم ہوا بولے تو، جو بھی سچویشنس آئے، کیسے بھی سچویشنس آئے، ہم اللہ کے جو باتیں ہیں اس کو یاد کر کے اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. یعنی کہ کوشش کرنا نہیں، مطلب کوشش نکو کرو بول کے نہیں بول رہا ہوں، کوشش کرنا ہے اور اللہ کی راہ پہ چھوڑ دینا ہے. جو بھی ہوگا بھلا ہی ہوگا، جو بھی ہمارے ساتھ ہوگا وہ بھلا ہی ہوگا بول کے. تو اس لیسن کے اندر ہم لوگ پڑھ لیے نا، تو اس لیسن کے اندر کیا تھا بول کے. اس کے بعد دیکھیے ہم نیکسٹ لیسن کی طرف آگے بڑھیں گے. اس کے اندر گرامر پوائنٹ ہیں، ہم الگ ویڈیو کے اندر اس کو ڈسکس کریں گے بہت ہی کلیئر طریقے سے. یہاں پہ دیکھیے ایک چھوٹی سی سٹوری دیا گیا ہے، یہ آپ کو ایگزام میں نہیں آتا پھر بھی لطف اٹھائیے، یعنی کہ آپ مزہ لے سکتے ہیں اس کے اندر کون سی سٹوریز ہیں. بلکہ بدصورت چہرہ بدصورت دماغ سے بہتر ہے، تو یہ کس کا قول ہے بولے تو ارسطو کا. بدصورت چہرہ بدصورت دماغ سے بہتر ہے. بدصورت دماغ کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی کام کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کے نہ کرتا، جو بھی بات بولنے سے پہلے سوچ سمجھ کے نہیں بولتا، اس کو بولتے بدصورت دماغ بول کے. تو بدصورت چہرے سے بدصورت دماغ سے بدصورت چہرہ بدصورت دماغ سے بہتر ہے بلکہ ارسطو کا قول ہے. تو آج ہم اس کے اندر جو شعرا کے بارے میں ہم لوگ پڑھ لیے، اور ایک آ کے اسٹوری کے بارے میں معلوم کر لیے. تو اسٹوری کے بارے میں ہم لوگ کرداروں کے جائزے میں بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ چیزیں. ایک مرتبہ ہم لوگ دیکھ لیں گے، کیا اس کے اندر ہم لوگوں کو جو شعرا کا تعارف تھا اس کو ایک مرتبہ ہم لوگ پڑھ لیں گے، جو ہمارے دل و دماغ میں اچھی طرح سے اس کو یاد رہ جاتا. پیکر اخلاق لکھنے والے کون ہیں؟ ماہر القادری ہیں. اور ان کا اصل نام کیا ہے بولے تو، بولو اصل نام کیا ہے؟ منظور حسین ہے. پیدائش کب ہے ان کی؟ 1907 ہے. اور ان کی وفات کب ہے؟ 1978 ہے. اور ان کی کتابیں کتنی ہیں دیکھو، ذکر جمیل، ظہور قدسی، طلسم حیات، محسوسات ماہر، نغمات ماہر، نقش توحید، جذبات ماہر ہیں. تو آپ ایک کام کریں، میں آپ کو کچھ کوشچنس کرتی ہوں، آپ اس کے آنسرز کمنٹ باکس میں لکھیے. تو یہاں پہ جو ہم ماہر قادری جی کے بارے میں پڑھے ہیں، تو ان کی پوری کتابیں کتنی ہیں؟ پوری کتابیں کتنی ہیں 8 ہیں کیا، 7 ہیں کیا؟ یہ آپ کمنٹ باکس میں لکھیے. بعد میں ان کی وفات کب ہوئی؟
ان کی وفات کب ہوئی یہ آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے، اور ان کے تخلص کے نام پہ یعنی کہ ان کا تخلص آخر میں رکھتے ہوئے ماہر بول کے کتنی کتابیں ایسی ہیں جو ان کے تخلص کو آخر کتاب کے آخر کے جو نام میں رکھا گیا ہے، جیسے کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ جذبات ماہر، تو ایسا جذبات ماہر بول کے ایسی ان کی کتنی کتابیں ہیں جو ان کی کتابوں کے نام کے آخر میں ان کا تخلص موجود ہے۔ وہ کتنی کتابیں ہیں، وہ 3 ہیں کیا، وہ 4 ہیں کیا، وہ 5 ہیں کیا، آپ کو کمنٹ باکس میں لکھنا ہے۔ چلو ہم جتنا بھی تھوڑا بہت پڑھ لیے الحمدللہ، اس کو ہم اللہ تعالیٰ جو بھی ہم لوگ پڑھیں اس کو اچھی طرح سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قابل اساتذہ کرام بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔